بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الاستنجاء۔ آج ہم پڑھیں گے استنجاء کا بیان۔ سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت سماعت فرمائیے۔ صاحب نور الازا کہتے ہیں یلزم الرجل الاستبراء حتی یزول اثر البول ویطمئن قلبه على حسب عادته اما بالمشي او التنحنح والاضطجاع او غیره ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء وإن زاد على الدرهم افترض غسله ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا وأن يستنجي بحجر منق ونحوه والغسل بالماء أحب والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل ويجوز أن يقتصر على الماء والحجر والسنة إنقاء المحل والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة فيستنجي بثلاثة أحجار نادبا إن حصلت تنظيف بها دونها۔ یہ عبارت استنجاء کے بیان میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کیونکہ طہارت، پاک ہونا یہ نماز کے لیے ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ بندہ اچھی طرح پاک بھی اس وقت ہوگا جب اسے ان چیزوں کا علم ہوگا، کیونکہ یہ بہت دقیق مسائل ہوتے ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے ذرا جسے کہہ دیں کہ بہت ہی اہم ضرورت پڑتی ہے۔ یہ مسائل وہ مسائل ہیں جو ہماری زندگی کے اندر دن میں کئی بار پیش آنے والے مسائل ہیں۔ تو صاحب نور الازا نے پہلے تو پانی کا ہمیں بتایا کہ کون سا پانی پاکی کے لیے بہتر ہے اور کون سا پانی ایسا ہے جو ناپاک ہوتا ہے، اس کے ذریعے بندہ پاک نہیں ہوتا۔ کیونکہ انہوں نے بھی، صاحب نور الازا نے بھی ایک ترتیب رکھی ہے۔ انہوں نے ترتیب بڑی خوبصورت دی۔ سب سے پہلے پانی کی اقسام بتائی، پھر پانی کے وصف بتائے، اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ کون سا پانی پاک ہوتا ہے، کون سا ناپاک ہوتا ہے، کس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، کون سے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے، اور اسی طرح پھر آگے کر کے بتایا کون سے پانی سے وضو کرنا ناجائز ہے۔ یہ تمام باتیں بتانے کے بعد پہلے پانی کی اقسام بتائیں نا، وہ پانی کی اقسام بتانے کے بعد صاحب نور الازا نے ہمیں انسان کی پاکیزگی کا طریقہ سکھانا شروع کیا کہ انسان کس طرح پاک ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان پاک اس صورت میں ہوگا جب وہ اپنے جسم سے سب سے پہلے اس کو نجاست زائل کرنا، نجاست کا دور کرنا ضروری ہے۔
تو اس لیے صاحب نور الازاں نے پہلے استنجا کا بیان شروع کر دیا کہ سب سے پہلے تو نجاست کو اپنے آپ سے دور کرو. بدن کے کسی بھی حصہ پر نجاست لگی ہو تو اس کو سب سے پہلے دور کرو. یہ صاحب نور الازاں نے ہمیں بتایا. انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ترتیب دی ہے. پہلے پانی کی اقسام، اب استنجا کا بیان، اس سے آگے پھر ہمیں احکام وضو بتائیں گے، اس کے بعد پھر ہمیں جا کر غسل کا طریقہ بتائیں گے، پھر وضو کی سنتیں بتائیں گے. اسی طرح آگے چلتے چلتے پھر ہمیں جا کر تیمم کا بیان بتائیں گے. اسی طرح آگے نماز وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جیسے ہی ترتیب وار آتے جائیں گی وہ ہم پڑھتے جائیں گے. تو آج کے سبق کے اندر ہمیں صاحب نور الازاں جو بتانا چاہتے ہیں وہ ہے استنجا کا بیان. عبارت آپ نے سماعت فرما لی. فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ پیشاب کا اثر ختم ہو جائے اور عادت کے مطابق اس کا دل مطمئن ہو جائے. عبارت اب بھی ساتھ ساتھ سماعت فرماتے جائیں. یلزم الرجل الاستبراء حتى يزول اثر البول يطمئن قلبه على حسب عادته. مرد کے لیے پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ پیشاب کا اثر ختم ہو جائے اور عادت کے مطابق اس کا دل مطمئن ہو جائے. اما بالمشی او التنحنح والاضطجاع او غیرہ ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن. کہتے ہیں چلنے کے ساتھ اس کا دل مطمئن ہو یا کھانسنے کے ساتھ یا لیٹنے کے ساتھ، اسی طرح ان تین چیزوں کے ساتھ، ان تین معاملات کے ساتھ ساتھ جو چیزیں جڑی رہتی ہیں، اس کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، ان کے ساتھ اس کا دل اگر مطمئن ہو جائے. آگے سنیں آگے کیا کہتے ہیں. اور اس وقت تک وضو شروع کرنا جائز نہیں ہے جب تک پیشاب کے ٹپکنے سے مطمئن نہ ہو. کہتے ہیں کہ پاکیزگی حاصل کرنا مرد کے لیے ضروری ہے یہاں تک کہ پیشاب کا اثر ختم ہو جائے. جس طرح کہ اس کی عادت ہو، کچھ قطرے باقی رہ جاتے ہیں، چاہے تو تھوڑا سا آگے پیچھے ہو، اگر چاہے تو تھوڑا سا ہل جل کر لے، چاہے تو کھانسی وغیرہ کر لے، اس کے ساتھ بھی کیونکہ زور لگتا ہے وہ قطرے نکل جائیں گے اور وہ انسان کے جسم سے نجاست نکل جائے گی، کیونکہ بعد میں نجاست کا نکلنا پھر ممکن نہ ہوگا. تو اس صورت میں جب انسان کھانسے گا، تھوڑا آگے پیچھے ہوگا یا مطلب تھوڑی سی بھی ہل جل کرے گا تو اس کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ اب پیشاب کے قطرے نہیں ٹپکیں گے. آگے سنیں جاگے کیا کہتے ہیں. آگے کہتے ہیں والاستنجاء سنۃ من النجس یخرج من السبیلین ما لم یتجاوز المخرج. کہتے ہیں استنجا اس نجاست سے ہے جو دو راستوں میں سے ایک سے نکلے اور نکلنے کی جگہ سے تجاوز نہ کرے. استنجا کیونکہ یہ ڈھیلے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پتھر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ اگر سبیلین میں سے کوئی ایک چیز، کسی ایک راستے سے کوئی چیز نکلی اور اس نکلی ہوئی چیز نے اپنی مخرج سے تجاوز نہیں کیا، مطلب اپنے مخرج سے ادھر ادھر نہیں ہوئی، تو اس وقت صرف استنجا ہی کیا جائے گا. آگے سنیں جاگے کیا کہتے ہیں. آگے کہتے ہیں وَإِن تَجَاوَزَ وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَجَبَ إِزَالَتُهُ بِالْمَاءِ. یہاں سے توجہ کیجیے گا. اگر ایک درہم کا اندازہ تجاوز کر جائے تو پانی کے ساتھ دور کرنا واجب ہے. مطلب اگر مخرج سے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر تجاوز کر گئی
وہ نکلی ہوئی چیز، تو پھر اس طرح اس صورت کے اندر پانی سے اس کو دور کرنا واجب ہے۔ وَإِن زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ افترض غسلہ، اگر درہم سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کا دھونا فرض ہے۔ پہلے کہا تھا اگر درہم سے اندازن ہو، مطلب کہ اندازہ لگائے کہ درہم سے زیادہ ہے۔ اب کہتے ہیں اگر درہم سے زیادہ بڑھ جائے، مطلب کہ اب انسان کا دل مطمئن ہو کہ جب درہم سے زیادہ ہے تو اس کا دھونا فرض ہے۔ آگے سنیں جی آگے کیا کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں والحید والنفاس وان کان ما فی المخرج قلیلا، حیض، جنابت، حیض اور نفاس سے غسل کرتے وقت جو کچھ مخرج میں ہو اسے دھونا فرض ہے۔ وَإِن كَانَ مَا فِي الْمَخْرِجِ قَلِيلًا، اگرچہ جو کچھ مخرج میں ہے تھوڑا ہو۔ وَإِن يَسْتَنْجِيَ بِحَجَرٍ مُنَقٍّ وَنَحْوِهِ، صاف کرنے والے پتھر اور اس کی مثل ڈھیڑا وغیرہ سے استنجا کرے۔ والغسل بالماء حب، اور پانی کے ساتھ دھونا یہ زیادہ اچھا ہے۔ والافضل الجمع بین الماء والحجر، اور پانی اور پتھر کو جمع کرنا یہ افضل ہے، یہ ان کے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ او الحجر فیمسح ثم یغسل ویجوز ان یقتصر علی الماء والحجر والسنۃ انقاء المحل، کہتے ہیں کہ پس پتھر سے رگڑے پھر دھوئے۔ پانی یا پتھر میں سے ایک چیز پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے۔ سنت تو اس جگہ کو پاک کرنا ہے۔ پتھروں کی تعداد، آگے کہتے ہیں کہ پتھروں کی تعداد یہ مستحب ہے۔ والعدد فی الاحجار مندوب لا سنت مؤکدۃ، پتھروں کی تعداد یہ مستحب ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ فیستنجی بثلاثۃ احجار ندبا ان حصلت تنظیف بها دونہا، اگر 3 پتھروں سے کم کے ساتھ پاکیزگی حاصل ہو جائے تو 3 پتھر استعمال کرنا مستحب ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر سب سے پہلے ہم نے پڑھا استنجا کا بیان۔ یہ باب استفعال سے مصدر ہے، اس کا مادہ پیٹ سے نکلنے والی نجاست کو نجب کہتے ہیں۔ اس نجاست کو دور کرنا اور محل نجاست کو صاف کرنا استنجا کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح کہ ہم نے پڑھا مرد کے لیے پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہاں بھی ایک بات تمہیداً سمجھ لیں، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان حاصل ہو جائے کہ اب پیشاب کے قطرے نہیں آئیں گے، یہی استبراء ہے۔ حصول اطمینان کے لیے کئی طریقے استعمال ہوتے ہیں، مثلاً پیشاب کرنے کے بعد کچھ دور چلنے سے باقی قطرے نکل جائیں گے، یا کھانسنے اور پہلوں کے بل لیٹنے یا نیز پاؤں پر دباؤ ڈالنے سے بھی جو قطرات باقی ہیں وہ نکل سکتے ہیں۔ جب مطمئن ہو جائے کہ اب کوئی قطرہ باقی نہیں رہا، اس وقت وضو شروع کرے۔ صرف مرد کا ذکر اس لیے کیا کہ عورت کو استبراء کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ عورت کی جسمانی ساخت کی مناسبت سے قطرات کے باقی رہنے کا خدشہ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر مرد کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آگے ہم نے جو بات پڑھی ہے کہ اور نکلنے کی جگہ سے اگر وہ نجاست تجاوز نہ کرے۔ استنجا کی 3 قسمیں بیان ہوئیں، سنت، واجب اور فرض۔ نجاست مخرج سے ادھر ادھر نہ لگے تو استنجا سنت، اگر 1 درہم کا اندازہ تجاوز کرے تو واجب، اس سے زیادہ ہو تو فرض۔ اسی طرح اس سے آگے ہم نے پڑھا اگر 1 درہم کا اندازہ تجاوز کر جائے، یہاں سے یہ بتانا مقصود تھا اگر نجاست کا جسم ہو تو 1 درہم وزن مراد ہوگا، جو آج کل کے اوزان سے تقریباً 8-9 گرام بنتا ہے۔ اگر پھیلی ہوئی نجاست ہو جیسے چھوٹا پیشاب وغیرہ تو وزن مراد نہ ہوگا، بلکہ اس کے برابر پھیلاؤ
یعنی جتنا آج کل چاندی کا روپیہ ہے مخرج سے الگ اتنی جگہ پر نجاست لگ جائے تو یہ درہم کا اندازہ تجاوز کرنا شمار ہوگا۔ اسی طرح اس سے آگے ہم نے ایک اور بات پڑھی جو کہ تھوڑی سی دقیق ہے۔ ہاں، 3 پتھر کا استعمال کرنا مستحب ہے اگرچہ نجاست 2 پتھر کے ساتھ بھی زائل ہو جائے۔ اگر 1 یا 2 پتھروں سے صفائی ہو جائے تو 3 پتھروں سے استعمال یہ مستحب ہے، 3 پتھروں کا استعمال کرنا مستحب ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اگر آپ کو ہمارا سبق سمجھ آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، اور ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اچھی معلومات ملتی رہیں گی۔